آج شب برات کی رات آ گئی ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج رب کریم سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے۔ آج رب کریم سے اپنا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ آج رب کریم سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آج شب برات کی رات ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس گھر میں یہ صورت کوئی ایک بندہ صرف 7 بار پڑھ لے گا، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی بن جائے گا۔ یہ موقع پھر بار بار نہیں ملے گا۔ آج میری وہ بہنیں، آج وہ میری بیٹیاں، آج وہ میرے بزرگ بھائی جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج کوئی گنہگار ہے جس کے گناہوں کی معافی نہیں ہو رہی، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج شب برات کی رات میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، آج نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کروانے کا، آج رب کریم سے مقدر کا ستارہ چمکانے کا آخری موقع ہے۔ آج شب برات کی رات وہ رات ہے جس میں رب کی ذات خود آخری آسمان پر آتی ہے، صدائیں لگاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہے، پورا سال انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، رزق اور دولت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مسجدوں میں جا کر رب کریم کے سامنے جھک جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگتا ہے۔ لیکن آج کی رات وہ رات ہے جب رب کی ذات خود آخری آسمان پر آتی ہے اور صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی بے روزگار جسے روزگار عطا فرماؤں؟ ہے کوئی بے اولاد جسے صاحب اولاد بنا دوں؟ ہے کوئی بیٹے کا خواہش مند، بیٹا مانگو گے تو بیٹا بھی دوں گا؟ ہے کوئی قرض دار جو قرض سے نجات چاہتا ہے کوئی جو میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے کوئی قرض دار بے بس لاچار غربت کا مارا جس کے گھر کے حالات کو بدل دوں؟ آج 15 شعبان شب برات کی رات ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ سورہ صرف 7 بار پڑھنے سے آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ محمد مصطفیٰ جنت البقیع میں موجود تھے۔ فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا اور آ کے فرمایا کہ شب برات کی رات میں قبریں کھود دی جاتی ہیں، کفن دھو کر رکھ دیا جاتا ہے اور انسان بے خبر ہو کر دنیا میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے طعنے سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ والو، خدا کا خوف کیجیے۔ یہ رات غافلوں کی طرح گزارنے والی رات نہیں ہے، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ یہ رات اتنی عظمت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ آج یہ قرآنی سورت صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے خزانے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج رب کعبہ کو لوٹنے کا وقت ہے۔ آج کوئی بندہ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تو آج شب برات کی رات میں یہ 7 بار سورہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کی نسلوں کے بھی مقدر کے ستارے چمک اٹھیں گے۔ وظیفہ سنتے ہی فوری طور پر وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، شب برات کی پوری رات موجود ہے۔ آج جس کو جب جہاں وقت ملتا ہے یہ سورت کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 15 شعبان شب برات کی رات آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ شب برات کی رات یہ سورت صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائیں گے، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جائیں گے۔ جو پوری عمر نہ مل سکا، آج کی رات صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ آج کی رات پتہ نہیں کس کا پتہ چڑھ جائے گا، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا،
ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آج کی رات رب کریم ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اور اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو آج موقع ہے۔ یہ قرآنی صورت اتنی عظیم و بلند و بالا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے سے آپ تو کیا آپ کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ صورت آج شب برات کی رات پڑھ لو، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ کا کاروبار، آپ کی اولاد یا آپ خود نظر بد، حسد، جادو، جنات کا اثرات رہتے ہیں اور آپ آج شب برات کی رات یہ 7 بار سورہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ اور یہ سورہ پڑھنے سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، بڑا بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو آج شب برات کی رات میں اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ کر اپنے مقدر کا ستارہ نہ چمکا لے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے اسے پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی منٹوں، مہینوں یا گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج شب برات کی رات میں یہ سورت 7 بار پڑھنے سے بن مانگے قسمت کے رنگ دیکھے جاتے ہیں۔ یعنی آپ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ آج رزق مانگ لو، دولت مانگ لو، کامیابی مانگ لو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، بے گھر ہو، اپنا نیا ذاتی مکان مانگ لو، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آج شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو، پوری رات موجود ہے، آپ دکان پر ہو، دفتر ہو، کاروبار ہو، سفر میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، صرف اور صرف 2 منٹ نکال کر اس صورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ یہ 2 منٹ کی دوری پر آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے بند تالی کھلوانے کے لیے آج کی رات یہ صورت 7 بار بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، اور خوش قسمت ہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جس کی رب کریم نے تقدیر بہتر بنانی ہے، جس کے نصیب میں رزق، دولت، کامیابیاں لکھنی ہے، آج اسی کو توفیق ہوگی کہ وہ 7 بار یہ صورت پڑھ لے۔ میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگے گا، لیکن یہ صورت صرف 7 بار پڑھنے میں 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ اگر 2 سے 3 منٹ یہ وظیفہ، یہ صورت پڑھنے سے شب برات کی رات میں رب آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے، آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جس میں نہ تو غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ مسائل ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو شب برات کی رات میں یہ صورت صرف 7 بار نہیں پڑھتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ توجہ کیجئے گا، پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک یہ ویڈیو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب شب برات کی رات کا خاص وظیفہ، خاص صورت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ پھر یہ موقع، یہ شب برات کی رات سال میں ایک بار آتی ہے، آپ کی چھوٹی سی غلطی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
آپ کو جو بھی چاہیے آج رب کریم سے مانگ لینا، آج کھل ڈل کر مانگنا، آج مانگتے وقت ہچکٹاہٹ کی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کی رات ہے، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ آپ کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، کروڑوں کے قرض سے نجات چاہیے، طلاق کی نوبت سے بچنا چاہتے ہو، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہو، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، ہر مقصد میں کامیابی کی نیت کر کے دیکھیے گا۔ آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے، یہ سورت 7 بار پڑھتے دوران ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ کاش یہ بھی مانگا ہوتا تو مل جاتا۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھو گے، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے مانگیے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ نے رب کریم کا ایک نام، ایک صفاتی نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کی صفت بھی ہے، یہ رب کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا مطلب یعنی لفظی معنی ہے کہ بے نیاز، اور رب کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جب کوئی بندہ شب برات کی رات میں توجہ اور دھیان کے ساتھ رب کریم کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو رب کی ذات آخری آسمان پر اللہ الصمد کا ذکر کرنے والے پر رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کے خزانے کھول دیتی ہے، اور پھر اتنا نوازتی ہے۔ آج رب کی ذات سے اللہ الصمد کا ذکر کرتے دوران جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آپ مانگ رہے ہوں گے، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، فرشتے آپ کے قدموں میں لے کر آپ کی حاجت کو کھڑے ہوں گے، فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ والو، آج کی رات بار بار نہیں آئے گی، آج موقع ہے، آج رب کو لوٹنے کا وقت ہے، اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار کا مطلب ہے اس کے صرف 11 بار پڑھا جائے۔ 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ اور دھیان کے ساتھ 11 بار اللہ الصمد رب کریم کو منانے کے لیے کافی ہے۔ چھوٹا وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ سے پڑھیں، لاپرواہی نہیں کرنی۔ 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران جو مانگو گے مل جائے گا، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے مانگیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت کا وظیفہ ہے کہ یہ صورت شب برات کی رات جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی کسی مقدمے سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جلد کسی مشکل پریشانی سے نجات چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج شب برات کی رات یہ قرآنی صورت جو 3 سے 4 لائنوں کی صورت ہے، آپ میں سے ہر کسی کو زبانی یاد بھی ہوگی۔ اگر کسی کو زبانی نہیں یاد تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت آج شب برات کی رات 7 بار پڑھنے کا جو وظیفہ ہے یہ مستند ہے، یہ بے حد اسمودہ ہے۔ شب برات کی رات آج تک سورہ کوثر کو جس نے 7 بار پڑھا، رب کریم نے ہر طرح کی رکاوٹوں سے، بندشوں سے، مسائل سے، مصیبتوں سے جان چھڑا کر کامیابی کو اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے، توجہ کیجئے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن 7 بار سورہ کوثر کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ شب برات کی رات کا دوسرا اور خاص الخاص عمل ہے۔ یہ وہ شرطیہ وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ آج شب برات کی رات کو نجات کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ آج کی رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے گا۔
کس نے مرنا ہے، کون کتنا جیے گا، کس کو کتنا ملنا ہے، ہر شے لکھ دی جائے گی۔ پہلے آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ بتایا، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اب 7 بار سورہ کوثر کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا، لاپرواہی میں نہیں پڑھنا، آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اس خوبصورتی سے پڑھنا ہے، اس محبت اور جذبے سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، رب کی ذات آخری آسمان پر موجود ہے اور صدائیں لگا رہی ہے کوئی مانگنے والا۔ اور جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھیں گے، سورہ کوثر کا مطلب ہی یہ ہے کہ مولا میں تجھ سے تھوڑا نہیں کوثر چاہتا ہوں، یعنی رزق اور دولت کے خزانے چاہتا ہوں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، اپنے تمام مسائل رکاوٹوں بندشوں سے نجات چاہتا ہوں۔ اللہ والو، جب شب برات کی رات ہے، رب کریم آخری آسمان پر ہے، اگر کوئی فقیر بھی جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، یا جو بندہ بے بس ہو چکا ہے، جو نا امید ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، آج شب برات کی رات میں صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر کوئی بھی شب برات کی رات کچھ بھی پڑھ لے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلے 2 وظیفے اتنے خاص ہیں کہ ان کو پڑھنے سے پورے سال کی کامیابیاں، رزق اور دولت آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن اب جو تیسرا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ نہیں پڑھو گے تو نہ ہی پورا سال رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، کامیابی ملے گی، پورا سال تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ یہ آج کا تیسرا وظیفہ نبوی وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کی رات جو تسبیح پڑھنے کا بتایا، اپنی امت کو جو تسبیح بتائی کہ شب برات کی رات یہ تسبیح لازمی پڑھنا، وہ سورہ کوثر کے بعد آخری وظیفہ استغفار کی تسبیح ہے۔ یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اللہ والو، شب برات کی رات میں یہ 2 وظیفے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے استغفار 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 کو پڑھنا ہے۔ استغفار کی ایک تسبیح تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ استغفار کی ایک تسبیح شرابی ہو، زانی ہو، کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو، جھوٹ، فریب، لعنت، کسی بھی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو، آپ کو لگتا ہے کہ رب کریم آپ سے ناراض ہے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج شب برات کی رات صرف ایک تسبیح استغفار 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 پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ یہ تسبیح پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کا لاڈلا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے ضد کر کے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور آج شب برات کی رات میں جس کی توبہ قبول ہو جائے گی، جس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی غربت سے، تنگ دستی سے، گھر کے حالات سے، مالی اور دینی پریشانی سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج استغفار کی ایک تسبیح پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ غربت، نہ تنگ دستی، نہ پریشانیاں، پورا سال رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہو، تو آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی کر لینا۔ آج خوش قسمت لوگ ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے، ہر کسی کو توفیق نہیں ہوگی کہ وہ شب برات کی رات میں یہ خاص وظیفہ پڑھ سکے۔ توجہ کیجیے، استغفار کو پڑھنا کیسے ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جیسے آپ کو مناسب ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار 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 اپنے انداز پہ پڑھیں، لیکن گھر کے خاموش کونے میں رو رو کر پڑھنا۔ استغفار پڑھتے دوران آپ کا جسم بھی رب سے توبہ کر رہا ہو کہ مولا میری آنکھیں بھی گنہگار ہیں، میرے ہاتھ بھی گنہگار ہیں، میرا پورا جسم ہی گنہگار ہے، تو معاف کرنے والی ذات ہے، آج میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یقین کیجیے، استغفار کی ایک تسبیح 100 دانوں پر پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے، نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کے گناہوں کو بخش دے گی، اور آپ کی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ
کہ واقعی کسی اللہ کے بندے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ کلام رب کا ہے، ذکر رب کا ہے، یہ رات نجات کی ہے، خزانے لوٹنے کی ہے، بخشش کی رات ہے۔ اس رات کی عظمت و برکت بیان کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ میرا بس چلتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور ایک ایک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا کہ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا انشاءاللہ بتائے گئے طریقے سے وظیفہ کرتے ہی راتوں رات ارجنٹ بیسس پر آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ کئی مہینوں دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جو مانگو گے راتوں رات مل جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، انعامات سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ضد کر کے رب کریم سے دل میں جو آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگتے چلے جائیں، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔